بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونیک انسٹیٹیوٹ آف عربک لینگویج کی جانب سے میں فیصل الرحمن آپ سے مخاطب ہوں، اور آج انشاءاللہ ہم بنیادی عربی گرامر بیسک عربک گرامر AG2 سیریز کا نیا سبق کا مطالعہ کریں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے اسم موصول۔ اسم موصول کے بارے میں ہم جو ہے انشاءاللہ آج کے سبق میں تفصیل سے اس کا مطالعہ کریں گے، اور اس کی جو مشقیں ہوں گی، ایکسرسائز ہوں گی، اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ ہر مرتبہ کی طرح اس بار بھی پوری توجہ کے ساتھ سبق کی طرف آپ دھیان دیں گے، اور جو اپنے اشکالات یا سوالات ہوں وہ مجھ سے ضرور کریں گے۔ تو آج کا سبق ہے سبق نمبر 6۔ اس سبق میں ہم چند مخصوص اسماء کا جائزہ لیں گے جو دو مرکبات یا جملوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں۔ اردو میں جو، جس، جسے، یہ الفاظ اور سے دیکھیے، جو، جس، جسے وغیرہ ان کی مثالیں ہیں، یہ اسم الموصول کہلاتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اردو زبان کے ساتھ ساتھ ہمیں کافی اس میں معاونت مل رہی ہے عربی اصول کو سمجھنے کے لیے۔ اچھا، اب یہاں پہ صرف دھیان دیں، آج آپ کو صرف ذہن میں بٹھانے والا کام یہی ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ جو چیز ہے اس کو آپ نے پہلے یاد کرنا ہوگا۔ الذی، اللذانی، اللذین، ان کو آپ پہلے یاد کریں گے سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد اللتی، اللتانی، اللاتی، ان چیزوں کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ 6 آپ کو جب یاد ہو جائیں پھر ان کو معنی کے ساتھ یاد کریں۔ الذی، وہ جو، وہ جس، جسے۔ اللذانی، وہ دونوں جو۔ اللذین، وہ سب جو، جن، جنہیں۔ اللتی، وہ جو، جس، جسے۔ اللتانی، وہ دونوں جو۔ اللاتی، وہ سب جو، جن، جنہیں وغیرہ۔ جب یہ آپ کو پختہ یاد ہو جائیں پھر اس کے بعد اس کی وضاحت والا جو کالم ہے یہ آپ اس کے ساتھ یاد کریں گے۔ الذی، وہ جو ایک مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللذانی، وہ دونوں جو دو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللذین، وہ سب جو، جن، جنہیں 3 یا زائد مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللتی، وہ جو، جس، جسے ایک خاتون کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللتانی، وہ دونوں جو 2 خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللاتی، وہ سب جو، جن، جنہیں 3 یا زائد خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ یہ جو 3 ہیں یہ مذکر کے لیے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع، اور یہ جو 3 ہیں یہ مؤنث کے لیے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ اس طرح سے آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے۔ اور یہ آج کا اصول آپ دیکھ لیں، جو اسماء جمع ہوں اور صاحب عقل نہ ہوں، اس کی میں کئی بار وضاحت کر چکا ہوں۔ صاحب عقل ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ، فرشتے اور جنات اور انسان، یہ صاحب عقل ہیں، باقی ان کے علاوہ ساری چیزیں صاحب عقل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ اشارہ واحد مؤنث کی صورت میں آتا ہے، جیسے ھذہ کتب جدیدۃ۔ اب یہ غیر عاقل کی جمع ہے، عقل والی نہیں ہے، اس لیے اسم اشارہ کیا آیا اس کے ساتھ؟ ھذہ ہی آیا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ایک آج کا اصول ہے، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں اسم الاشارہ میں۔ یہاں پر انعام دیکھ لیں، جانور چونکہ صاحب عقل نہیں ہے اس لیے واحد اشارہ برائے مؤنث آیا۔ التماثیل، مجسمے، یہ صاحب عقل نہیں ہے اس لیے اسم اشارہ واحد مؤنث آیا۔ الانہار، یہ صاحب عقل نہیں ہے اس لیے اسم اشارہ واحد مؤنث آیا، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی آپ پڑھ لیجئے گا۔ تو آج کی آپ کی مشق ہے، اور اس کو حل کرنا بہت ہی آسان ہے، صرف ایک شرط کے ساتھ کہ پیچھے جو اسم الموصول لکھے ہوئے وہ آپ کو پختہ یاد ہونے چاہیے، پکے یاد ہونے چاہیے، اچھی طرح یاد ہونے چاہیے۔ یہ جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 لائنوں میں میں یہ بات کہتا ہوں، تو اس کا یقیناً کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو تاکہ آگے پریشانی نہ ہو۔ ابھی آپ دیکھیے یہ آپ کے سامنے ریڈ کلرز میں جو ہے وہ تمام اسماء موصولہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس اس کے آپ نے ترجمہ لکھنا ہے جو مناسب ترجمہ ہو۔ اب اس آیت کو دیکھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، الذی کا ترجمہ کیا تھا؟ جو، جس، ٹھیک ہے. اب یہاں پر اردو ترجمہ آپ دیکھیے، اس میں جو مناسب آپ نے یہاں پر فٹ کرنا ہے اس کے بارے میں آپ سوچیں گے. پہلے ان کی مثال اس کی طرح ہے ڈیش نے آگ روشن کی. تو اب یہاں پر اگر ہم لکھتے ہیں جو تو وہ مناسب نہیں بیٹھ رہا، ٹھیک ہے. اگر ہم یہاں لکھ دیتے ہیں جو تو جو مناسب نہیں بیٹھے گا، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے جس. یہاں ہم کیا لکھ دیں گے؟ جس. الذی کا ترجمہ جس لکھ دیں گے. ان کی مثال اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی. بالکل پرفیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے. اب یہاں اگلا دیکھیے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم. اب یہاں پر التی لکھا ہوا ہے، التی کا ترجمہ بھی برائے مؤنث ہے اور جو یا جس آئے گا ترجمہ. اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو یا جس اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. اب یہاں پہ ترجمہ کیا آئے گا؟ جو ہم لکھ دیں گے، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. اب ایک چیز کا دھیان رکھیے گا کہ اس میں آپ یقیناً یہ سوچیں گے کہ یہ اب کس طرح سے ترجمہ ہو رہا ہے، کس کا ہو رہا ہے، یا مؤنث کیوں آیا یا مذکر کیوں آیا. تو اس کی بھی پہچان کا فن ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں آپ دیکھیں کمثلی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. مثلہم، ان کی مثال کمثلی. کمثلی ایک مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے اور کا جو ہے وہ مانند کے لیے آتا ہے، یعنی اس کی مثال اس کی طرح ہے. اب یقیناً یہاں پہ کوئی مؤنث والی علامت ہمیں نظر نہیں آ رہی، یعنی جو الف کے ساتھ حمزہ تھا، الف ممدودہ، یا کھڑا زبر یا تھا مقصورہ، اور تائے تانیث وغیرہ، اور جو حقیقی ہے مؤنث، ایسی کوئی علامت یہاں پر ہمیں معلوم نہیں ہو رہی، نظر نہیں آ رہی، تو ہم اس کو مذکر کہیں گے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مسئلہ جب آیا تو یہ یقیناً مذکر کے لیے تو لازمی سی بات ہے. اب اس کے بارے میں جب بات کہی جائے گی تو مذکر کے صیغے میں کہی جائے گی، تو یہاں پر مذکر کا صیغہ آ گیا. اب یہاں پر دیکھیے التی جو آیا تو الارض یہ عربی میں کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس لیے التی جو صیغہ آیا ہے وہ اس مؤنث کے لیے آیا ہے، التی، ٹھیک ہے. یہی تمام آگے جتنی بھی آیات آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اب یہاں لکھا ہے واللذانی. اب یہ آنی لکھا ہوا ہے تو یہ تثنیہ ہے، ٹھیک ہے. جب آپ کو صیغے پکی طرح یاد ہوں گے تو آپ اس کو دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر یاتیانی ہا، وہ جو دونوں یہ یاتیانی آیا ہے تو اس میں جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. اور جب تثنیہ کا یہ صیغہ آیا تو اس کے لیے کیا آیا؟ اللذانی آیا، برائے مذکر ہے اور تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اور تم میں سے ڈیش یہ کام کریں انہیں سزا دو، جو تم میں سے جو، یہاں پہ ترجمہ کیا آئے گا؟ جو یہ کام کریں. اب جو دو یہ کام کریں، اور تم میں سے جو دو آدمی ہم کر دیں گے ترجمہ، کیونکہ مذکر کا صیغہ ہے اس لیے ہم یہاں لکھ دیں گے تم میں سے جو دو آدمی یہ کام کریں انہیں سزا دو. اگر آپ جو دو بھی کر دیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللذانی میں تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے. اب اسی طرح ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ. ابھی التی دیکھ لیں، یہ النفس جو ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے برائے مؤنث کا صیغہ آیا واحد کا. اور صراط الذین انعمت علیہم، اب یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے کہ تو نے جن پر انعام کیا. اب اللہ نے کسی ایک پر نہیں، کسی دو پر نہیں، بہت سو پر اللہ نے انعام کیا ہے، تو اس لیے جمع کا صیغہ آیا، ٹھیک ہے. اسی طرح یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اب یہ رب واحد ہے اس لیے الذی یہاں پر آیا ہے. الذین ہے جمع کا، اور یہاں پہ یؤمنون آیا، اس کی وجہ سے یہ جمع ہو گیا. تو ان آیات کو ان الذین کفروا سواء، ان تمام آیات کو آپ نے اسی طرح سے دیکھنا ہے، جیسے قل من حرم اللہ زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ. اب یہ آیات میں التی آیا ہے، کس کے لیے آیا اس کو آپ نے خود پہچاننا ہے، لیکن آپ نے ترجمہ صرف لکھنا ہے یہاں پر، اور کوئی آپ نے جو ہے یہاں پر ایڈیٹنگ نہیں کرنی، صرف آپ نے یہ خالی جگہ فل کر دینی ہے. مناسب ترجمہ جو اور جس کا آپ نے خیال رکھتے ہوئے کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا پیج اس طرح سے مکمل ہو جائے گا. اب دیکھیے چیلنج آ گیا آپ کے لیے جملہ اسمیہ، اور الحمدللہ جملہ اسمیہ ہمارا گزر چکا ہے. جملہ اسمیہ کو سوالیہ کیسے بنایا جاتا ہے، تو یہ آپ نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے.
اگلی آیت میں دیکھ لیں، یہاں پر بھی جو ہے وہ اسی طرح سے مشق ہے، البتہ اسم الاشارہ بھی ایک یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے، یہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے، اور یہ اسم اشارہ جمع مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بھی ترجمہ آپ یہاں پہ لکھ دیجئے گا۔ تو اس طرح سے ہماری جو مشق ہے یہ آج کے سبق کی مکمل ہو جائے گی۔ اور اب آپ دیکھ لیں آج کا اصول لکھا ہوا ہے، اس کو بھی آپ ایک نظر اس پر ڈال دیجئے گا تاکہ آپ کو جو پچھلا سبق آپ کا گزرا ہے اسم الاشارہ کا وہ بھی واضح ہو جائے۔ اب آئی بنیادی عربی گرامر، عربی کا معلم، دروس اللغت العربیہ۔ آج کا سبق ہمارا بہت ہی آسان ہے، اور اس سبق میں آپ دیکھیں کہ آپ نے پیچھے جو مرکب اضافی کے بارے میں پڑھا تھا، عربی کا معلم حصہ اول سبق نمبر 7 الحمدللہ اس تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ الفاظ معنی آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، یہ اگر آپ اپنی ویکیبلری میں بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے آپ جو ہے وہ مرکب اضافی بنانے کی اس میں مشق تھی، اس لیے اگر آپ چاہیں تو اس کو دیکھ کر اس کی جو دائیں بائیں لکھے ہوئے ہیں ان میں سے آپ مرکب اضافی بنا سکتے ہیں، جیسے ظل السمائی، آسمان کا سایہ، تو اس طرح سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اگر آپ چاہیں تو یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن اس سبق میں آج جو چیز شامل ہے وہ یہ بی، سات، سے، میں کو چند حروف کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، چند حروف جارہ جو اسم پر داخل ہوتے اور اسے جر زیر دے دیتے ہیں، جیسے بی، سات، سے، میں کو، بی، سات، سے، میں کو، مثلا برجل مرد کے ساتھ، بالقلم قلم سے، صرف آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہوتی ہے، اس لیے یہ آپ کے لیے بہت آسان ہے۔ اب یہاں دیکھیں فی کا ترجمہ کیا ہے؟ میں، فی بیتن گھر میں، فی البستانی باغ میں، علی پر، علی جبل پہاڑ پر، علی العرشی عرش پر، من سے، من زیدن زید سے، من المسجدی مسجد سے، الی طرف تک، الی بلدن شہر کی طرف، الی الکوفتی کوفے تک، لی کے واسطے، کو کے، لزیدن زید کے واسطے، قلت لزیدن میں نے زید کو کہا، ک مانن جیسا، کرجلن مرد کے جیسا، کل اسدی شیر کے جیسا، عن سے کی طرف سے، عن زیدن زید سے، زید کی طرف سے۔ تو یہ آپ کو جو ہے اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ اس کا سبق بھی ہمارا اے جی سیریز میں آئے گا، اس وقت آپ کو یاد کرنے کا میں کہوں گا، لیکن ابھی آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اور اگر آپ اے ٹی سیریز کا جو ترجمہ آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، ترجمے کی جو مشق کر رہے ہیں، اس میں اگر کوئی آپ نے ایسا لفظ دیکھنا ہو تو پھر اس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر عن کا ترجمہ کے متعلق بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور کے متعلق بھی ہوتا ہے۔ یہ چونکہ آج کا جو ہمارا اے ٹی سیریز کا سبق ہے اس میں یہ چیز آئے گی، اس لیے میں اس کی وضاحت یہاں پہ میں نے کر دی۔ اب یہ عربی مرکبات لکھے ہوئے ہیں، ان کے آپ نے صرف ترجمے پڑھ لینے، ٹھیک ہے؟ عربی پڑھیں اور پھر ترجمہ پڑھ لیں۔ ماء البحری سمندر کا پانی، لبن البقری گائے کا دودھ، لحم الشاتی بکری کا گوشت، اذن الفرسی گھوڑے کا کان، اطاعت الوالدین والدین کی اطاعت، بیت اللہ اللہ کا گھر، ضوء الشمس سورج کی روشنی، فی السوق والبیت بازار میں اور گھر میں، الی المسجد مسجد کی طرف، کالفرسی گھوڑے کی طرح، بالماء والملح پانی اور نمک کے ساتھ، للعروس دلہن کے لیے، للعروسی دلہن کے لیے، عن انس انس سے، ماء البحری سمندر کا پانی، ملحن کھارا ہے یا مالحن، لبن البقری گائے کا دودھ، ولحم الشاتی اور بکری کا گوشت، طیبانی پاکیزہ ہیں دونوں، اسم الولدی لڑکے کا نام، محمود محمود ہے، نحن ذاہبون الی المدرستی ہم اسکول کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جانے والے ہیں یا جا رہے ہیں، تو یہ آپ نے اسی طرح اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟
اور اس میں اگر کوئی آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آگے دیکھ لیں. المعلم جالس علی الکرسی، معلم کرسی پر بیٹھا ہے. المسلم مرآۃ المسلم، مسلم مسلم کا آئینہ ہے. اس میں آپ دیکھیں مرکب اضافی بھی آپ کو مل رہے ہیں اور جار مجرور مرکب جاری بھی آپ کو مل رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ پورا جملہ اسمیہ ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. یہ المسلم مبتدا ہے اور مرآۃ المسلم مرکب اضافی ہے اور یہ خبر ہے. یہاں دیکھ لیں پیچھے بھی گزرے ہیں. مرآۃ یہ مضاف اس کے اوپر پیش ہے، نہ تنوین ہے نہ لام تعریف ہے، تو یہ مضاف ہے. اور المسلمی میم حالت جری میں. سخط الرب فی سخط الوالدین. اب یہاں پر جو ترجمہ آپ کو جو بتایا جا رہا ہے کہ صرف مرکب اضافی کا اور جملہ بنا کر اس کو بتایا جا رہا ہے کہ رب کے غصے میں والدین کا غصہ ہے. آفت العلم النسیان، علم کی آفت بھول ہے، یعنی علم کی جو آفت ہوتی ہے وہ بھول ہوتی ہے. جب بھول آ جائے علم میں، انسان بھولتا چلا جائے تو وہ علم کی آفت ہوتی ہے. رأس الحکمتی مخافت اللہ، دانائی کا سر اللہ کا خوف ہے. ان السلطان العادل ظل اللہ فی الارض، بے شک عادل بادشاہ اللہ کا سایہ ہے زمین پر. طلب العلم، علم کی طلب فریضۃ فرض ہے، علی کل مسلم تمام مسلم پر، و مسلمۃ اور مسلمان عورتوں پر. لیس الکلب کالاسد، کتا شیر کی طرح نہیں ہے. لیسا دیکھیں نفی نافیہ بنا دیا اس نے. لیس المال لزید، مال زید کے لیے نہیں ہے یا مال زید کا نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا کے طور پر آیا ہے. اور بنت محمد یہ کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے اور یہ خبر ہے. تو یہ مبتدا ہوا اور یہ خبر ہوئی. فاطمہ محمد کی بیٹی ہے. اور رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. اب یہاں دیکھ لیں یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے اور یہاں پر یہ مضاف الیہ ہے. تو یہ مضاف بھی ہے اور ایک وقت میں مضاف الیہ بھی ہے، اس لیے حالت جری میں ہے اور اس پر لام تعریف نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ نے اس کو پہچاننا بھی ہے. ہی زوجۃ علی، ہیا یہ ضمیر آ گئی مبتدا کے طور پر. زوجۃ علی، علی کی زوجہ ہیں. والحسن والحسین ابنان لعلی، اور حسن اور حسین دونوں بیٹے ہیں. دیکھیں تسنیہ کا صیغہ آ گیا، لعلی علی کے. تو اس طرح اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے پڑھتے ہوئے. اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. بسمی یہ اس طرح اس کا لکھنا ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ الف ساقط ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین رب ہے تمام جہانوں کا. یہ مبتدا ہو گیا اور یہ خبر ہو گئی. وللہ اور اللہ کے لیے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب. ان اللہ دیکھیں ان سے شروع ہوا تو اس کے اوپر زبر آ گیا. ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. یہ مبتدا آ گیا، یہ اللہ مبتدا آ گیا اور علی کل شیء قدیر یہ خبر آ گئی. الا خوب سن لو، ان للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اب یہاں بھی یہ ان آ رہا ہے لیکن اللہ کے نام کے ساتھ یہ حرف جر داخل ہے، لی، اس لیے اس کے نیچے زیر آئی ہے. آپ پریشان مت ہوئیے گا، جب ہم حرف جر کے بارے میں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ واضح ہو جائے گا. ان للہ ما فی السماوات وما فی الارض، بے شک اللہ ہی کا ہے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کی اسی طرح سے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور اس کی مشق آپ نے اسی طرح سے کرنی ہے. اب آئیے عربی میں ترجمہ کریں. بکری کا دودھ، لبن الشاتی گائے کا سر، رأس البقری ماں کی فرما برداری، طاعت الوالدتی زید کا مال، مالو زیدن یہ مرکب اضافی صرف آپ نے بنانے ہوں گے. ٹھیک ہے. ہاتھی کا کان
اذن الفیل چاند کی روشنی، ضوء القمر یا نور القمر، دونوں آپ اس کا کر سکتے ہیں۔ گھر میں، فی البیت بازار تک، الی السوق اللہ اور رسول کے واسطے، للہ وللرسول سر اور آنکھ پر، علی الرأس والعین لڑکے کا نام حامد ہے، اسم الولد حامد وہ گھر جا رہے ہیں، ہم ذاہبون الی البیت ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نحن جالسون فی المسجد بکری کا دودھ لڑکی کے واسطے ہے، لبن الشاتی للبنت رسول کی فرمانبرداری میں اللہ کی فرمانبرداری ہے، فی اطاعت الرسول اطاعت اللہ یا اطاعت اللہ فی اطاعت الرسول۔ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی بیوی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی عربی کیسے بنے گی؟ عائشہ بنت ابی بکر ہی زوجۃ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امیر کا لڑکا ہے، ہوا ولد الامیر ظالم بادشاہ پر اللہ کا غضب ہے، غضب اللہ علی الملک الظالم مرکب توصیفی بن جائے گا، ظالم الملک الظالم ظالم بادشاہ، جاہل عالم کے جیسا برابر نہیں، یعنی اس کے جیسا نہیں ہے۔ لیس الجاہل کالعالم خوشبو لڑکے کے لیے نہیں ہے، لیس الطیب للولد وہ حامد کے لڑکے کی لڑکی ہے، یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے، ہی بنت ابن حامد ہی بنت ابن حامد اس طرح آپ نے اس کا کرنا، اگر چاہیں تو آپ کر لیں اور ذہن میں یہ ان سوالات کو بھی آپ سوچ لیں کہ ان کا جوابات کیا ہوگا، اور آپ دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ ہمارا دروس اللغت العربیہ کا ہے الدرس التاسع اور اس کا حصہ حمزہ الف۔ من ھذا الرجل اب اس میں آپ غور کریں گے نا تو آپ کو جوابات میں اسم ملیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ اسم آ رہا ہے اور حامد اسم آ رہا ہے، طفیل اسم ہے، یہ عصفور اسم ہے، العربیہ اسم ہے۔ من ھذا الرجل یہ آدمی کون ہے؟ ہوا عباس وہ عباس ہے، عباس تاجر عباس تاجر ہے، عباس تاجر غنی عباس مالدار تاجر ہے، حامد مدرس حامد مدرس ہے، حامد مدرس جدید حامد نیا مدرس ہے یعنی نیا استاد ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے؟ ھذا تفاح یہ سیب ہے، التفاح فاکہۃ لذیذۃ سیب مزیدار پھل ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ مبتدا آئی اور یہ خبر آئی، حامد مدرس جدید یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، عباس تاجر غنی عباس مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ ما ذالک وہ کیا ہے؟ ذالک عصفور وہ چڑا ہے، العصفور طائر صغیر چڑا جو ہے ایک چھوٹا پرندہ ہے، العربیۃ لغت سہلۃ عربی آسان زبان ہے، العربیۃ لغت جمیلۃ یہ مبتدا اور یہ خبر آ گئی، اور خبر کیا ہے؟ مرکب توصیفی، عربی خوبصورت زبان ہے، عمار طالب مجتہد عمار محنتی طالب علم ہے، طالب مجتہد یہ مرکب توصیفی ہے اور یہ خبر ہے، چونکہ مبتدا اور خبر میں مرکب بھی آ سکتا ہے، تو یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، وا عطف کے طور پر آیا۔ ومحمود طالب کسلان اور محمود کیا ہے؟ سست طالب علم ہے۔ من انت آپ کون ہو؟ انا طالب میں طالب علم ہوں، انت طالب جدید کیا آپ نئے طالب علم ہیں؟ نعم انا طالب جدید جی ہاں میں نیا طالب علم ہوں۔ تو یہاں دیکھیں آپ انا آ گیا ضمیر سے، ضمیر کے ساتھ اور یہاں اسم کے ساتھ، تو یہ اس طرح سے جو ہے ضمائر بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اس کو بھی آپ نے صرف پڑھنا ہے۔ محمد طالب قدیم
अज़ालिका अर्रजुलु मुदर्रिसुन जदीदुन ला हुआ तबीबुन जदीदुन। इंशाअल्लाह आप समझ भी रहे होंगे क्या बात कही जा रही है। हादा दरसुन सहलुन अब्बासुन ताजिरुन शहीरुन बिलालुन मुहंदिसुन कबीरुन अल इंग्लिजियतु लुगतुन सअबतुन अंता रजुलुन गनियुन ला अना रजुलुन फकीरुन अल काहिरतु मदीनतुन कबीरतुन अंता मुदर्रिसुन कदीमुन ला अना मुदर्रिसुन जदीदुन। कुछ के जवाब दिए हैं, ठीक है। अहामिदुन तालिबुन कसलान ला हुआ तालिबुन मुजतहिदुन। इसकी आपने सिर्फ इस तरह से रीडिंग करनी होगी। अब आइए बुनियादी अरबी टेक्स्ट, बेसिक अरबिक टेक्स्ट 82 सीरीज जो हमारा तर्जुमे का और बहुत इंटरेस्टेड होता है, इसको हम करते हैं। आज का हमारा सबक है सबक नंबर 6 82 सीरीज का मुकालमा। इस सबक में हम कुछ मुकालमे पेश कर रहे हैं, उनका उर्दू में तर्जुमा कीजिए, ठीक है। मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अब ये तो आसान है, ठीक है। अल-मुदर्रिस उस्ताद को कहते हैं और तुल्लाब तालिब इल्मों को कहते हैं। ये जमा है, ठीक है, ये जमा है। तालिब वाहिद होता है और तुल्लाब जमा है उसकी। अल-मुदर्रिस, यहाँ आपने अल-मुदर्रिस उस्ताद लिख देना है और यहाँ सलाम का जवाब लिख देना है। यहाँ आपने तालिब इल्म जमा लिख देना है और यहाँ सलाम का जवाब लिख देना है। ये आप कर लेंगे उम्मीद है, क्योंकि ये तो बहुत आम सी एक सुन्नत है और इसको हम अपनाते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर फिर भी मसला हो तो आप देख लीजिएगा। अब उस्ताद ने एक बात कही है, इक़्तरबा शहरु रमज़ान अल मुबारक व दरसनुल यौम अनिस्सौम। शहरु रमज़ान अल मुबारक, ये इक़्तरबा, इसके माने नीचे देख लेते हैं हम क्या माने आ रहे हैं। वो करीब आ गया, तो यहाँ हम लिख देंगे करीब आ गया। शहरु रमज़ान अल मुबारक, ये क्या है? शहर किसको कहते हैं? महीने को कहते हैं। रमज़ान मुबारक का महीना, ये मुरक्कब इजाफी हो गया, इसलिए बीच में का आ रहा है। रमज़ान मुबारक का महीना करीब आ गया। वदरसुना, और हमारा दर्स, हमारा दर्स सुना, ये देखिए हमारा सबक। ये इंशाल्लाह आप जब AG3 सीरीज में अफ़ाल के बारे में पढ़ेंगे तो इस चीज़ का आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा। अल-यौमा, ये लफ्ज़ याद रखिए, ये आज टुडे के लिए इस्तेमाल होता है। वदरसुनल यौम, आज हमारा दर्स, अनिस्सौमी, सौम के बारे में, के मुताल्लिक। पीछे आपने देखा था ना अरबी के मुअल्लिम में मैंने इसका इशारा दिया था। तो अगर आप लोगों ने उसको स्किप नहीं किया है, यानी बाज़ लोग होते हैं ना कि वो फॉरवर्ड करते हैं कि भाई क्या पढ़ाया जाए, आज क्या पढ़ाया है, तो बस उसको आगे कर के देख के बस छोड़ देते हैं, पूरी वीडियो देखते नहीं हैं। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ का इशारा दे रहा हूँ। अरबी के मुअल्लिम में मैंने इस चीज़ के बारे में बताया है, वहाँ पर 2 तर्जुमे लिखे थे, तीसरा मैंने बताया कि इसका ये तर्जुमा भी है, के मुताल्लिक, के बारे में, ठीक है। अनिस्सौमी, सौम के मुताल्लिक, तो इसका आप तर्जुमा लिख देंगे, शहर रमज़ान मुबारक का महीना करीब आ गया और आज हमारा सबक सौम के मुताल्लिक है, रोज़ों के मुताल्लिक है। फिर बिलाल ने कुछ सवाल पूछा, माज़ा का तर्जुमा क्या होता है? माज़ा क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआन अनिस्सौमी, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सौम के बारे में क्या फरमाया है? मुदर्रिस फिर जवाब देता है क़ाल अल्लाह ताला, उन्होंने पूरी आयत पढ़ ली, इसका आप तर्जुमा लिख लेंगे, ठीक है। और फिर हामिद ने जो बात कही, फिर उस्ताद ने जो जवाब दिया, उसका आप तर्जुमा नीचे से देखकर उसकी अल्फाज माने की मदद से आप करें। फिर उसके बाद यहाँ पर भी देख लें, अयसूमुल मरीज़ु या उस्ताद, तो यहाँ आप तर्जुमा लिख देंगे अयसूमुल मरीज़ु, यसूमु वो रोज़ा रखता है, अल मरीज़ु बीमार या मरीज़। तो इस तरह से आप इसका तर्जुमा कर लेंगे, ठीक है। ये क्या आप जानते हैं, इसको भी आप पढ़ लें, आज का उसूल भी आप पढ़ लें। फिर यहाँ देख लें, मुख्तसर है, ज़्यादा नहीं है, बस इसका आप कर लेंगे इंशाअल्लाह तर्जुमा। आगे देख लें, ठीक है। ये सबक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा के अरबी कोर्स से माखूज़ है, ठीक है। इस तरह से ये मुकालमा आपका चलता रहेगा। तो ये आपका यहाँ पर आकर सबक ख़त्म हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि हर मर्तबा आपके सामने इस चीज़ को बयान किया जाता है और मिसालों के ज़रिए से आपको समझाया जाता है और इंशाअल्लाह
آپ خود بھی اپنے اندر تبدیلی محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ کے اندر کتنی تبدیلی آ رہی ہے. اور ایک شرط کے ساتھ کہ اگر آپ تمام اسباق کو غور سے دیکھ رہے ہیں اور دلچسپی کے ساتھ تمام مشقوں کو حل کر رہے ہیں تو یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.